عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز حاجا او جہز غازیا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما فلہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج پر جانے والے یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے اور حج پر جانے والے اور روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ تو نیک کام کرنا ایک نیکی ہے، اور نیک کام کرنے والوں کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، اسی کے برابر ثواب ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی بھی نیک کام کرنے جا رہا ہو اس کے آڑے مت آؤ، نہیں، اگر آڑے آؤ گے تو الٹا نقصان ہوگا۔ ساتھ دو گے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی حج کرنے والا 40 دن 45 دن لگاتا ہے یا 30 دن لگاتا ہے یا اس میں پیسے خرچ کرتا ہے، اس کا تو بہت کچھ خرچ ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ اس کو صرف ڈراپ کرنے تک، اس کو پلین میں چڑھانے تک، فلائٹ میں چڑھانے تک مدد کرے، ساتھ دیں۔ لوگ اسے سعادت کی بات سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگ ماشاءاللہ 1.5 پاؤں میں رہتے ہیں۔ کب موقع ملے میں کیا کروں ان کی مدد، ہے نا؟ ایسے ہی صرف حاجیوں، اسی طرح روزے دار کو افطار کرانے کے لیے بھی ماشاءاللہ رمضان مبارک میں لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، ایک دوسرے بہت سپورٹ کرتے، پیسے لا کر دیتے ہمارے طرف سے، آج کا 27 کی رات کو ہمارے طرف سے، 25 کا روزہ ہمارے طرف سے، کتنا ماشاءاللہ، ان کو پتہ ہے، یقین ہے جتنے لوگ افطار کریں گے سب کا ثواب میرے کو ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے جا رہا ہے، کتنا اچھا کام نہیں ہے؟ تو اس میں اگر سپورٹ کریں گے، آنے تک ان کے گھر والوں کا دیکھ بھال کیسے ہیں، کیا ہے، پردے کا سب لحاظ کر کے، اگر فتنے کا اندیشہ ہو دیکھ بھال نہ کرے، اپنے گھر میں رہے۔ آج کل کا زمانہ بہت فتنے کا ہے، خاص اگر ہے ہمارا اپنا بھائی ہے تو بات جانا آنا بھی رہتا ہے، ماموں ہمارے، چاچا ہمارے گئے ہیں تو ان کے گھر میں جانے آنے میں کوئی یہ نہیں ہے۔ لیکن پردے کا بہرحال جن جن عورتوں سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہی ہے۔ اپنی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا، اپنی عورت کو بھیج کر کیا کر سکتے، خدمت کر سکتے، خود جانا بول کر نہیں، کیونکہ اس میں لوگ بدگمان ہونے کا انہیں کیا، آج کل اس کا مرد وہاں گئے، انہیں یہاں دیکھے تو جب دیکھو اپنی عورت کو بھیج، اگر اپنے جانا ہی ہے اپنی عورت کو ساتھ میں لے کے جانا، تو جب تک وہ آئیں گے تب تک دیکھ بھال کریں گے، ان کے راشن کا لانا لے جانا، ترکاری کا لانا لے جانا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، اب تو عورتیں بھی اسکوٹی چلاتی ہیں، ایکٹیوا چلاتی ہیں، کار چلاتی ہیں، بائک چلاتی ہیں، نہیں، دیکھ بھال کی سب ضرورت اس نہیں، میں سب دیکھ بھال کر لیتی ہوں، آپ بنداس جا بولتے ہو۔ لیکن جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، بہرحال ان کو تو ضرورت ہے، بیچارے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں با پردہ ہوتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، اور آج کے زمانے میں تو ایسا اگر ہے تو بہت اچھا ہے، عورتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر جاتی ہیں، وہ بھی بند سنور کر کے جاتی ہیں، اپنے آپ کو ہلاک اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کب سمجھ آئے گی۔ برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھنا، ایسے برقعے پہن کے جاتے ہیں۔ برقعے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف نہ دیکھیں، برقعہ پیسہ پہنتے ہیں تو اس کو ایک برقعے کی ضرورت نہیں،
وہ جو ہے نا اللہ کا حکم وقرن فی بیوتکن، سب سے بڑا درجہ پردے کا یہ ہے کہ گھر میں ہی رہو. یہ اللہ کا فرمان ہے 22ویں پارے کے سب سے پہلے رکوع میں، سب سے پہلے صفحے میں ہے وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو. یہ سب سے بڑا درجہ، اونچا درجہ پردے کا، باہر نہ جانے کا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے گھر کے اندر ہی. اب تو ماشاءاللہ اتنی سہولت ہے، اتنی سہولت ہے، اتنی سہولت ہے. میں پرسوں ایک جگہ اوپننگ کے لیے گیا، ماشاءاللہ ایک عورت ہے جو بڑی تڑپ سے پورے پردے کے ساتھ صرف عورتوں کو سکھا رہی ہیں، ٹیلرنگ بولو، عورتوں کو جو کچھ بھی گھر میں رہ کر کے آپ ایک ہنر، ایمبرائڈنگ وہ یہ، اور ساتھ ساتھ SLC کے بعد انہوں نے PUC نہیں کیا ہے، ڈگری کرنا چاہتی ہیں اور BCom فلاں کرنا چاہتی ہیں، گھر میں بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، آپ کو جب ایگزام کا ٹائم آئے گا تو آپ کو ایگزام بھی کرائیں گے پورے پردے کے ساتھ. ایک مرد بان نہیں اس کے اندر، وہ مرد بان بھی ہے تو اس کا بیٹا، اس کا بھائی وہ آئے گا صرف آفس کے حد تک. جب عورتیں کام کر رہی ہوں گی، سیکھ رہی ہوں گی، ٹریننگ لے رہی ہوں گی، اس ٹائم آنے کا نہیں. اتنا زبردست نظام یہیں ہمارے حلقے کے پاس. کوئی بھی اپنی بیٹی کو، اپنے عورت کو کچھ سکھانا چاہے آرام سے، کچھ فیس ہے، ہاں کچھ دے کر ہی لینا، بغیر کچھ فری میں نا میں آدمی کو قدر نہیں رہتی. اس کے لیے فیس بھی رکھا ہے. میرے کو خوشی ہوئی سن کر کے. یہ ہمارا محلہ ادھر ہی ہے، پورا کھدرولی سے لے کے ان کے لیے بہت نزدیک ہے، پردے کے ساتھ. بھٹکل کی عورت ہے، بھٹکل والوں تو مانا جذبہ زبردست ہے. بھٹکل میں بھی ایک اس طرح ہے، آپ بھٹکل کو جا کر دیکھو کیا زبردست پردے کے ساتھ میں کیا نظام ہے. وہاں گیا نہیں رہیں گا انہیں، صورت کل کا MLA نہیں تو اسے بولتا تھا منی پاکستان بول کر کے. ان کو پاکستان بولے بغیر ہے نا، وہ جو گوبر کھاتے نا وہ شاید ہضم نہیں ہوتا بات میں. ہر ایک بھی ایک دوسرے سے اسلام دشمنی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے جو جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف بولے گا اس کو بڑے بڑے عہدے ملتے بولتا. اس لیے بڑے عہدے ملتے ہی نہیں، بڑا جوتا ملتا ہے. دیکھنا اللہ ان کو جوتا ہی نصیب کرے جو عہدہ نم میں. خیر میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو نیک کام کے لیے جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے گھر والوں کا، ان کے غیر موجودگی میں، یہ اچھا کام ہے. ہاں وہ جو نیک کام کرنے والا اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جهز غازیا فی سبیل اللہ فله مثل اجره ومن خلف غازیا فی اهله بخیر وانفق على اهله فله مثل اجره. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کی سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کو اچھی طرح دیکھ بھال رکھے اور ان پر خرچ کرے اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یقین کی بات ہے، بس آدمی کو یقین ہو جائے تو پھر دیکھ بھال بھی کرے گا، خیال بھی رکھے گا. ان بریدہ رضی اللہ عنہ، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو فرصت نہیں ہے، جانے میں آنے میں بہانے بناتے ہیں، ان کے لیے سب موقع اچھا ہے. چلو بھائی آپ 40 دن نہیں جا سکتے، 3 دن نہیں جا سکتے، 4 مہینہ بہت مشکل ہے، زندگی اتنا لگانا بولے تو بہت ٹھیک ہے. اپنے مقام میں رہتے ہوئے جو لوگ بیچارے گئے ان کا گھر کا خیال رکھو نا. کوئی بھی یہ نہ بولے دیکھو بھائی کیا ہے، 20 بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کو کون بھی دیکھنے والا نہیں. یہ کیا اسلام ایسا سکھاتا ہے کیا؟ دین ایسا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں گئے نا. وہ اگر کمانے کے لیے جاتا تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر کے دیتے، گلف میں لو میری بیٹی لے کو شادی کراتے. انہیں اگرچہ اپنی جورو کو چھوڑ کر کے کمانے کے لیے جاتا ہو کوئی بات نہیں، جورو بیوی 2 سال 3 سال ترستی ہو اپنے مرد کو کوئی بات نہیں. وہاں دین سکھاتا ہے ہمارے کہ اس طرح چھوڑ کے جا. لیکن بیچارہ دین سیکھنے کے لیے کوئی 40 دن 4 مہینہ گیا، اس پر اعتراضات کے ایک دم پہاڑ لگا. یہ کیا بات ہوئی؟ ساتھ دو نا یار، تو اچھے کام کے لیے گیا. کتنے لوگ اچھے ہوتے اس میں جا کر، برے کب ہوتے ہیں؟ جب اچھے بننے کے بعد میں نیا کوئی فرقے کا آدمی اسے ملتا ہے، دماغ خراب کرتا ہے، اپنا تعلق اپنا رابطہ سچے علماء سے نہیں رکھتا ہے، پھر جا کر کے یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، ان کو اچک لیتے ہیں، اپنے فرقوں میں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ
شکیل بن حنیف کا فرقہ ہو یا پھر غیر مقلدوں کا فرقہ ہو یا کوئی اور فرقہ ہو، جب تک وہ نالیوں میں پڑتا تھا، بیوڑے کے جیسا ادھر ادھر گھومتا تھا پھرتا تھا، ایک وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ جب جیسے اچھا بن گیا، وہ داڑھی ٹوپی آ گئی، اس کی زندگی میں لے آ جاتی ہے، تیری نماز برابر نہیں، تیرا رکوع برابر نہیں، تیرا سورہ فاتحہ برابر نہیں بول کر اس کی وہ بھی سوچتا ہے وہی کیا پھر کیسا برابر، یہ برابر۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دعوت و تبلیغ میں مسائل پر کیا نہیں کرتے، دیتے ہیں نماز کی حد تک دیتے ہیں، نہیں بول کے نہیں، قرآن کہیں صحیح پڑھنے کے بارے میں بتاتے ہیں حلقے میں، لیکن اور گہرے مسائل پر خود کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں۔ بس طلب پیدا کرنے کے بعد میں اس کو کیا کرنا چاہیے، سچے عالموں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ عالموں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کیا کرنے کا۔ اب آپ بولیں گے تمہیں ایسا بولتے تو مطلب تمہیں سچے تمہیں جھوٹے نہیں، آپ لوگ ہر ایک عالم کو پرکھو، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، چپکا چپ کسی کے اوپر الل ٹپ اندھا بخت نہیں بننے کا، تحقیق کرو کون سچے کون جھوٹے، کس کی بات کیسی بنیاد قرآن حدیث ہے یا کچھ ہوا کی بات ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تو آڑے نہ بنے، ساتھ دیں، خود نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، گئے ہوئے آدمی کا سپورٹ کرے، اس کے ہاتھ اور پیر بن جائیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے جب اعتراض کرتے ہیں، نہیں اعتراض نہیں کرنے کا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ہونا بول کر کے اپنے اوپر بڑا بڑا قرضہ ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، قرضہ رکھ کر ایسا مت جا، کیونکہ جاتے ہیں اسے 40 دن 4 مہینے جانے پیسہ ہے، میرا پیسہ دینے کا اس سے پیسہ نہیں، میں جب قرضے کا مطالبہ کرتا تھا میرا کر دے، ایسا مت کر۔ یا جس کا قرضہ لیا ہے اس کو باقاعدہ سمجھاؤ، بھائی آپ ٹینشن مت کرو، 40 دن جا رہا ہوں، کچھ ہو گیا ہے ٹینشن مت کرو، میرے بیوی کے پاس میں پورا لکھ کر دیا ہوں، میرا فلاں پراپرٹی ہے، وہ بیچ کے ہے تو زبردست پیسہ ملتا ہے، وہ آپ کو وہ دے فلاں کیا بولتے ہیں آپ، ایسا کچھ ارینجمنٹ کر کے جاؤ تو وہ بھی دعا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کا آسان۔ وہ صرف اس کے لیے نہیں، حج کو جا رہے عمرے کو جا رہے تب بھی کرنا، کیونکہ بعض لوگ ہیں نا ہونا بول کے عمرے کو جاتے، کیوں؟ چکانے کے لیے، قرض داروں کے قرض کے وہ پوچھ تاچھ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب عمرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، تو قرض داروں کے قرض چکانے کے لیے کیوں پیسہ نہیں؟ مقروضوں کے نہیں چکانا چاہیے، نہیں، جس نے قرض دیا ہے اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ کتنا افسوس ہو جائے مسلمان جب قرض رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ 100 میں 80% لوگ ایسے ہی، آج مریں گے نا ان کے اوپر قرضہ نکلے گا، نہیں تو بینک سے نکلے گا، نہیں تو آدمی کے اوپر سے نکلے گا، ایسا لگتا ہے جس کو دیکھو قرض میں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچے ہوئے۔ خیر، ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسی خود ان کی ماؤں کی عزت ان کے لیے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کی عورتوں کی عزت اور آبرو کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے نے کسی شخص کو اپنے گھر والوں کا، اہل و عیال کا نگران بنایا ہے، پھر اس نے اس کے اہل و عیال کی عزت اور آبرو میں خیانت کی، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، لہذا اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ان نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں چھوڑے گا؟ کیونکہ اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، جب اللہ کی طرف سے پرمیشن ملے گا جتنے چاہو اتنے سے لو تو چھوڑے گا وہ؟ دنیا میں نہیں چھوڑتا پیسے کو، وہاں تو نیکی ہی کی نیکی قدر ہوگی، ایک ایک نیکی کو ترسے گا، پورا لے گا، انہیں خالی ہاتھ فتح خان۔ 2 منٹ کے لذت اور خواہش کے لیے اس نے اپنا آخرت برباد کر دیا۔
نہیں، زمانے میں بہت مشکل ہے بات، سوچ سمجھ کر کے نگران بنانا پڑے گا، سوچ سمجھ کر۔ ابھی تو بولنا اچھا لگتا ہے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے میرے کو، آج کل اتیاچار کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، نہیں جگہ جگہ جب دیکھو تب فل، مسلمانوں میں بھی، غیروں میں بھی، اسکولوں میں بھی، بسوں میں بھی، چوراہوں میں بھی، ہاسپٹلوں میں بھی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو کرنے والے ہو ان لوگوں کا، ان کی نظر جو ہے نا خراب ہو گئی ہے۔ یہ لوگ وہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے جس میں گندگی ہے، سمجھ رہے، وہ دیکھ دیکھ کر کے شاید ان لوگوں کے اندر اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے، چھوڑتے نہیں، بچیوں کو چھوڑتے نہیں، 3 سال کی بچی کو چھوڑتے نہیں، 9 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے۔ کیا مطلب اس کا؟ بہت خطرناک چیز ہے جی وہ اگر دیکھنے کی عادت پڑ گئی، گیا کام سے۔ جب دیکھو تب اس کا دماغ ہے نا خراب رہتا ہے، وہ ہر ایک عورت کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، سمجھ رہے؟ موبائل بہت خراب چیز ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو وہ گویا آپ کا ایک ساتھی کے جیسا ہو۔ صحبت خراب ہوئی تو آدمی خراب ہوتا ہے، بولتے ہیں نا، صحبت اچھی ملی تو وہ اچھا بنتا ہے، بولتے ہیں نا۔ اس لیے 40 دن جاتے، 4 مہینہ جاتے، کتنا اچھا راستہ ہے، اس میں باقاعدہ پابندی لگا دیتے، موبائل استعمال نہیں کرنا۔ موبائل بہت خراب چیز ہے، اس سے رابطے آدمی کی خیالات، تصورات، سوچ سب گندے ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو لوگ کرنے والے ہیں نا، ان لوگوں کی سوچ گندی ہو گئی ہے۔ سوچ گندی ہونے کے لیے کون سبب ہے؟ وہی ویڈیوز کا۔ وہ ویڈیو کو بہت دیکھتے ہوں گے لوگ صبح و شام، تب جا کر ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، درندے بن جاتے ہیں۔ وہ بھی وٹنس ختم کرنے کے لیے اس کچھ ختم کر دیتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں۔ کیسے درندے، کیسا دل ہوتا ہوگا ان لوگوں کو؟ ڈاکٹر ہو کر کے کرتے، ڈاکٹر، ابھی پرسوں کا ڈاکٹر، اس کے نرس کو کیا ہے، وہ کیسی بیچاری خدمت کرے گی ڈاکٹر کی؟ نرسوں کو تو ڈاکٹر کی ماتحت رہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر جب ایسے درندے بن جائیں، یہ بھی خالی ٹائم میں دیکھتے رہتے رہیں گے، نالائق۔ سوچ گندی ہونے کا وجہ یہی ہے، آدمی اچھی چیزیں دیکھے نا اچھے سوچ آتے ہیں، گندی چیز دیں گے تو گندی سوچ بنتی ہے۔ کتنا یہ ہوتا ہے، ماں باپ کو کتنا تکلیف ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک ان کو سنبھالتے، عزت بولتے، سنبھالنے والی بات کرو۔ بس گئی بیچاری اسکول کو، اس میں اس کی عزت بھی گئی، ان کی بھی عزت گئی۔ کتنا سنبھالنا پڑتا ہے معلوم، لڑکی بچے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ سنبھال رہے ہیں، نہیں رہے۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا فائدہ؟ پہلے سے سنبھالو یار، بچپن سے ہی سنبھالو، بچپن سے ہی، کپڑے پہنانے میں، کسی کو ساتھ میں بھیجنے میں، کرنے میں، بچپن سے بچے کے اندر یہ ڈالنا۔ ابھی پرسوں باپ خود اپنی بیٹی، سوچو نا کیا ہو گئے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، تو بہت، اب کس کے اوپر بھروسہ کرے گی وہ بچی؟ اب باپ ایسا ہونے کا کارن کیا ہے؟ سوچ گندی ہونے کی وجہ سے نا، سوچ گندی ہونے کے لیے یہی سب کارن۔ مجھے بار بار بولنا اچھا نہیں لگتا، میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ ایسے گندگی سے بچائے، اور آپ سب کو بھی اللہ گندگی، آپ سب بچے ہوئے ہیں بول رہا ہوں۔ قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، مسجد میں رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ، یہی ایک ابھی بچنے کا اپایا ہے، باقی کون سا بھی نہیں۔ یہ جو جاتے ہیں نا بیچارے اللہ کے راستے میں، بہت اچھا راستہ ہے، بچتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں امان بھائی؟ ایک طرح سے کلین ہونے کے لیے ایک زبردست ذریعہ ہے، کلین ہو جاتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں،
دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں. آج کیا ہے، صبح سے شام تک خالی دنیا 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 دنیا، اور دیکھ رہے ہیں بھی گندی گندی چیزیں. پھر کیا ہے، نہ نماز میں ٹیسٹ، نہ قرآن پڑھنے میں ٹیسٹ، نہ مزہ. کس میں بھی مزہ نہیں. مزہ ہے گانے بجانے سننے میں، گندگی دیکھنے میں، اس میں مزہ آتا ہے. سوچ گندی ہو گئی، ذوق ہمارا خراب ہو گیا. اس کی وجہ یہی سب چیزیں. خیر بہت بات لمبی ہو گئی. یہ حدیث کا ترجمہ سنیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو نکیل پڑے ہونے کی وجہ سے اونٹنی قابو میں رہتی ہے اور اس پر سواری آسان ہوتی ہے. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کار بھی دینے کا اور ساتھ میں ڈیزل نہیں تو پیٹرول بھی دینے کا. ابھی نہیں، ابھی سی این جی نا، ہاں سی این جی بھی دینے کا، اس کا رقم بھی دینے کا. لے جاؤ اللہ کے راستے میں استعمال کرو. کسی کسی کو کہاں دیتے ہیں، میں اللہ کے راستے میں جا رہا. اتنا اچھا ہے نہیں، بیٹھے بیٹھے ثواب کماتا ہے. اب وہی سا کار اس کو کتنے ملیں گے وہاں. یہ کار اونٹنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، مطلب کیا، سواری اچھی سے اچھی سواری اس کو کل قیامت کے دن ملے گی. ہاں میرے بھائی، تو نیک کام کرنے والوں کا سپورٹ کرنا، نیک کام کرنے والوں کے کاموں میں آڑے نہیں بننے کا. جو لوگ جا رہے بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو سیلیوٹ کرو، سلام کرو، ان کی مدد کرو. وہ نہیں کر سکتے، چپ چاپ اپنے کام میں رہو، اعتراض مت کرو. تم سے نہیں ہو سکتا مدد کرنے، اعتراض مت کرو. حدیث میں ہے گی، قرآن میں ہے گی، ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا تھا گی. دین سیکھنا نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں یار. دین سیکھنا نہیں ہے. اسکولوں کو جاتے ہیں 10 مہینہ، وہ ہے گی. تو دنیا سیکھنے کے لیے قرآن حدیث میں ضرورت نہیں. دین سیکھنے کے لیے اللہ ہی ہدایت دے، ہم سب کو صحیح سمجھ دے. آمین آمین.